السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل ریئل لائف موٹیویشن۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف۔ وہ آہستہ سے بولا، امی رمضان نے مجھے سکھایا ہے کہ اصل کامیابی اللہ کی رضا میں ہے، نہ کہ لوگوں کی تعریف میں۔ چوتھی قسط ایک نئے موڑ پر ختم ہو رہی تھی۔ رمضان نے دل بدل دیا تھا، مگر اب زندگی کا میدان سامنے تھا۔ ہر دن ایک نیا امتحان، ہر لمحہ ایک نیا انتخاب۔ کیا حارث اس روشنی کو سنبھال پائے گا؟ کیا وہ رمضان کو اپنے اندر زندہ رکھ سکے گا؟ یہ سوال ابھی باقی تھا، اور اس کا جواب آخری قسط میں کھلے گا، جہاں فیصلہ ہوگا کہ رمضان ایک مہینہ تھا یا پوری زندگی کا رخ بدلنے والا انقلاب۔ عید کو گزرے ہوئے کئی ہفتے ہو چکے تھے۔ بازاروں کی رونق معمول پر چل رہی تھی، مساجد کی صفیں کچھ کم ہو گئی تھیں، اور زندگی دوبارہ اپنے رفتار سے دوڑنے لگی تھی۔ رمضان کا نام اب صرف تقویم کے ایک ورق پر باقی تھا، مگر سوال یہ تھا کہ کیا رمضان حارث کے دل سے بھی رخصت ہو گیا تھا؟ ایک شام وہ اپنے دفتر سے واپسی پر گاڑی آہستہ چلا رہا تھا۔ سڑک کے کنارے وہی معمولی زندگی رواں تھی۔ ریڑھی والے مزدور، اس کی نظر ایک بوڑھی عورت پر پڑی جو دھوپ میں بیٹھی سبزیاں بیچ رہی تھی۔ وہ لمحہ بھر کے لیے رکا، اور اس کے دل میں وہی پرانا سوال جاگا، کیا میں اب بھی وہی ہوں جو رمضان سے پہلے تھا؟ اس نے گاڑی ایک طرف لگائی، کچھ سبزیاں خریدی اور رقم ضرورت سے زیادہ دے دی۔ بوڑھی عورت نے حیرت سے دیکھا، بیٹا اتنی کیوں دے رہے ہو؟ حارث نے مسکرا کر کہا، اماں باقی عید کا تحفہ سمجھ کر لے لیجیے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس کے دل میں عجیب سی گرمی دوڑ گئی۔ یہ گرمی دولت کی نہیں، دل کے زندہ ہونے کی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ رمضان ابھی ختم نہیں ہوا، وہ اس کے اندر سانس لے رہا ہے۔ مگر زندگی کبھی سیدھی لکیر نہیں ہوتی۔ چند دن بعد ایک بڑی آزمائش سامنے آئی۔ اس کے کاروبار میں اچانک نقصان ہو گیا، ایک اہم سرمایہ کاری ڈوب گئی، ساتھی پریشان، فون پر فون، اور دل میں اضطراب۔ ایک لمحے کو اسے محسوس ہوا جیسے زمین کھسک رہی ہو۔ پرانا حارث شاید گھبرا جاتا، غصہ کرتا یا کسی پر الزام رکھ دیتا، مگر اب وہ سیدھا وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوا۔ سجدے میں جا کر اس نے کہا، یا اللہ، یہ بھی تیرے طرف سے ہے، اگر تو نے دیا تھا تو تو ہی لے سکتا ہے، مجھے صبر دے، مجھے شکوہ کرنے والا نہ بنائے۔ نماز کے بعد اس کے دل میں سکون اتر آیا۔ مسئلہ حل نہیں ہوا تھا، مگر دل سنبھل گیا تھا۔ اسے یاد آیا کہ رمضان میں اس نے سیکھا تھا، رزق دینے والا اللہ ہے، چھیننے والا بھی وہی ہے، اور آزمائش بھی اسی کی حکمت سے ہوتی ہے۔ اگلے دن وہ مسجد گیا۔ امام عبدالرشید صاحب محراب کے قریب بیٹھے تسبیح کر رہے تھے۔ حارث نے ساری بات بیان کی۔ امام صاحب نے غور سے سنا اور کہا، اگر رمضان نے تمہیں صبر سکھا دیا تو سمجھ لو کہ تم کامیاب ہو گئے۔ عبادت صرف سجدوں کا نام نہیں، مصیبت میں ثابت قدم رہنا بھی عبادت ہے۔ حارث نے سر جھکا لیا۔ حضرت، کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ سب وقتی جذبہ نہ ہو۔ امام صاحب نے نرمی سے کہا، استقامت کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کبھی نہ گرے، استقامت یہ ہے کہ گرے تو فوراً اٹھ جائے۔ پھر اگر ہر آزمائش میں اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو یہی رمضان کی روح ہے۔ دن گزرتے گئے، نقصان آہستہ آہستہ پورا ہونے لگا۔ کچھ نئے مواقع ملے، مگر اس بار حارث کی سوچ بدل چکی تھی۔